137 عیسوی روم کے استقرار کو 890 سال گزر چکے۔ رومی سینکڑوں سال سے ترکی کے شمال سے شام کے جنوب تک کے علاقے پر قابض ہیں اور اس علاقے کو مشرقی روم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رومی اپنے آپ کو اپنے زمانے کے متمدن ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے عہد تسلط کو ایک طرف سے تو معماری، شہر سازی اور مدنیت کا عہد، تو دوسری طرف سے انسانی اقدار کے زوال، توحش اور بربریت کا زمانہ کہنا چاہیے۔ فیلاڈیلفیا مشرقی روم کی ایک ریاست ہے جسے آج اردن کا دارالخلافہ عمان کہتے ہیں۔ روم کے خصوصی ایلچی فیلاڈیلفیا پہنچ کر شہنشاہ ایڈرین کے مشرقی روم کی ریاستوں من جملہ فیلاڈیلفیا کے قریب الوقوع دورے کی خبر فیلاڈیلفیا کے حاکم دقیانوس کو دیتے ہیں، اور یہ خبر رومیوں کے لیے نہایت مسرت بخش ہے۔ فیلاڈیلفیا کا حاکم دقیانوس ایسا ظالم، جابر اور قسی القلب شخص ہے جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ملکوتی عروج کے بعد ان کا آسمانی اور خدائی دین لوگوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ روم کی سلطنت کے لیے قابل برداشت نہیں۔ رومی جو ہالینڈ کے بتوں اور مختلف خداؤں کے پرستار ہیں، بت پرستی کا زوال اور خدا واحد کی پرستش کی توسیع نہیں دیکھ سکتے، لہذا نئے مذہب کے ماننے والوں کا سخت مقابلہ کرتے ہیں، انہیں ایذائیں پہنچاتے ہیں، لیکن ان سب سختیوں کے باوجود نئے مذہب کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک نہ سکے۔ دیکھ لے پلوٹن، تیرے لیے یہ آخری طلوع ہے۔ شاید کل کے سورج کا طلوع تیرے نصیب میں نہ ہو۔ کل تمہیں ایک سفر پہ جانا ہے۔ کہاں کا سفر؟ پروردگار کے جوار رحمت کا سفر، یعنی خدا اس گنہگار کو رخصت دیدار عطا کرے گا۔ اے مہربان، مانا کہ اپنی بزرگی سے اس حقیر کو بخش دیا اور اس ناچیز کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے دی۔ میں تو اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، اپنی شرمندگی کا کیا کروں۔ تم رات نہیں سوئی پلوٹن؟ بہت جلد سو جائیں گے، لمبی نیند، اور اس کے بعد بیداری ابدی۔ اگر موت کے بعد حیات اور اس قدر رنج اٹھانے کے بعد بھی کوئی صلہ نہ ملے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سچے نبی جھوٹا وعدہ کر گئے ہوں؟ نہیں نہیں۔ پولوٹونیوس سینٹوس، اٹھو، دروازہ کھولو، چلو اٹھو۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ عدالت، چلو جلدی کرو۔ خدا ہمارے ساتھ ہے پلوٹن، رحمت پروردگار تمہارے انتظار میں ہے، ڈرو مت۔ خاموش، ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ڈرو پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے۔
प्लूटोनियस सैंटोस। कौमियत? रूमी। कहाँ का बाशिंदा है? फिलाडेल्फिया का। इल्जामात सुनाओ। प्लूटोनियस सैंटोस आयद इल्जामात ये हैं कि इसने खुदाओं के बुतों और शहंशाह एड्रीन के मुकद्दस मुजस्समे के सामने सजदा और ताजीम करने के बजाय शहंशाह के मुकद्दस मुजस्समे को तोड़ डाला और गिरफ्तारी के बाद भी तौबा न की, बल्कि रूम के काबिल फख्र खुदाओं और इसी तरह कादिर आला जुपिटर का भी इनकार किया। धोबियों और गुलामों के दीन यानी दीन मसीह का पैरोकार बन गया है। क्या ठीक है? जी हाँ। तेरी सजा मौत है, बदतरीन तरीके की मौत, यानी आग में जलना। लेकिन मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूं। सुना है तुम्हारा कोई बड़ा है जिसका नाम दुनिया है। हाँ, अगर तुम उसका पता बता दोगे तो तुम्हारी सजा में कमी कर दी जाएगी। बेवकूफ, ये अदालत प्लूटोनियस सैंटोस को शहंशाह का मुजस्समा तोड़ने, अजनबी खुदा की परस्तिश और शहंशाह एड्रीन के बंदों के दरमियान आशोब बर्पा करने पर सजाए मौत सुनाती है। इस फैसले के मुताबिक तुझे आज दोपहर अपोलोन के माबद के सामने आग में डाला जाएगा। ले जाओ इसे। जिंदानबान, इसे कब्जे में लो। चलो चलो। क्या हुआ प्लूटन? क्या हुआ तेरे साथ प्लूटन? क्या हुआ प्लूटन? क्या हुआ मेरे भाई? क्या हो गया? आज परवानों की तरह आग में जलकर विशाल पाऊंगा। आग में? हाँ, आग में। यानी इतनी सख्त सजा? सख्तरीन सजा बदतरीन गुनाह के लिए। शहंशाह का मुजस्समा तोड़ना कोई मामूली तो नहीं। लेकिन आग में क्यों? क्या फर्क पड़ता है अदनान? हाँ, क्यों नहीं फर्क पड़ता है। पहले जिनाकारों, खताकारों और जादूगरों को आग में जलाते थे, मगर अब मवाहिदीन को। आखिर तो सफर को जाना है। अब इसका तरीका कुछ भी हो, चाहे आग, चाहे सलीब, चाहे शेरों का पिंजरा,
جلد ہی اس خاک میں دفن ہو جاؤں گا. کتنا عجیب تناسب ہے. اسی خاک سے پیدا ہوا, اسی خاک کی غذا سے پروان چڑھا, اور اسی خاک کی آغوش میں سو جاؤں گا. لیکن مجھے ڈر لگتا ہے. یعنی تم مرنے سے ڈرتے ہو؟ مرنے سے نہیں, دوبارہ زندہ ہونے سے ڈرتا ہوں. جانتے ہو, میں نے حساب لگایا ہے. برسہا برس میں زندہ رہا ہوں, لیکن ان میں سے صرف چند دن زندگی گزاری ہے میں نے. اس دن سے جب دنیا سے ملا ہوں, زندگی کرنے کا سلیقہ آیا ہے. اس سے پہلے بارہا خدا کی نافرمانی کی ہے. خدا کی پناہ. ان ہاتھوں, ان آنکھوں, ان پیروں کے ساتھ. اور نہیں معلوم خدا آخری لمحات میں مجھے بخشے گا یا نہیں. خدا, گھبراؤ مت پلوٹو. تم نے اس مختصر مدت میں تلافی کر لی ہے, اور اب اپنی جان دے کر ٹھہرو, میں بتاتا ہوں. نہیں مار سکتے بیٹا, تم مجھے نہیں مار سکتے. میں تمہیں نہیں مار سکتے ہو, میں نہیں ہار سکتا ہوں. میں نہیں ہار سکتا ہوں بیٹا, نہیں مار سکتے ہو تم مجھے. مر گیا. ہاں, کیا ہو گیا؟ آہستہ. پھرین ارفید کو لے جاؤ. مجھے کہنا ہے. چلو چلو, شور نہیں کرو. مجھے کھیلنے دو, مجھے کھیلنے دو. ہمیں چاہیے کہ اپنے محروموں کی حمایت کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دیں. بے شک آپ اتنی عقل و درایت کے ساتھ نئے مذہب کے ماننے والوں اور مجاہدوں کے لیے اچھے حمایت کرنے والے ثابت ہو سکتے ہیں. اس سے اہم, آپ دقیانوس کے داماد اور بانو ہیلن کے شوہر کی حیثیت سے محل میں اپنے اثر و رسوخ سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عالی جنابوں, عالی جناب, ایک فوجی محل کی جانب سے آیا ہے. گویا دقیانوس کی جانب سے پیغام لایا ہے. بہت خوب, کون اندر آ جائے. اندر آ جائیے. ٹھیک سے تلفظ نہیں کر پاتا. دقیانوس کو دقیانوس کہتا ہے. اندر چلیے. تو بخیر علی جناب. دقیانوس نے آپ اور معززین شہر کو ایک اہم کام کے لیے محل میں بلایا ہے. ٹھیک ہے, کوئی حکم؟ کہو, ہم آ رہے ہیں. یعنی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلد ہی معلوم ہو جائے گا. کیالس, میری سہاری لے آؤ. آپ لوگ محل کی طرف چلیں. میں پہلی فرصت میں آپ سے آ ملوں گا. کوشش کریے گا میری غیر حاضری کا احساس نہ ہونے پائے. چلو جلدی, چل جلدی. نہ جانے اس کی کیا سزا ہے. اب تو جلیں گے ہی یہ تینوں. یہ تم نے قیدیوں کو دیکھا؟ بزرگوں کو کس لیے بلایا ہے؟ یقیناً کوئی اہم بات ہے. سلام علی جنابان پر. درود ہو آپ سب پر. درود ہو جناب دقیانوس کے مشیروں پر. سلام ہو آپ سب پر. آپ پر بھی سلام ہو. ہاں جناب قاضی, یس, مجھے آپ سے کچھ کام ہے. چاہتا ہوں عدالتی کارروائی کی آپ کو تفصیلات پیش کروں. عالی جنابان, عالی جناب دقیانوس ان قاصدوں سے محو گفتگو ہیں جو ابھی روم سے پہنچے ہیں. عالی جنابان, ذرا انتظار فرمائیں. بہتر.
پھر ہم اپنے تفصیلات دیکھتے ہیں۔ آج کی گرفتاریاں 11 ہیں، جس میں 6 عیسائی ہیں اور باقی مختلف جرائم والے لوگ ہیں۔ عدالتی کارروائیوں کی کیا خبریں ہیں؟ خبریں اچھی نہیں ہیں۔ زیادہ تر عیسائی مقاومت کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو مقاومت نہیں کر سکتے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کیا ساتھ بھی دیتے ہیں؟ ان میں سے بعض، مثلا تسلیس کے قائلین میں سے ایک نے آج مبلغ اڈونیا کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ اسے گرفتار بھی کیا گیا؟ جی جناب، وہ ہمارے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اگر اس پر نگرانی رکھیں تو اس کو اس کے ماننے والوں کے ساتھ اکٹھا گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوب، مکمل نگرانی کرو کہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ میں اس کی نگرانی کے لیے ایک شخص معین کرتا ہوں۔ دفاع کرو پلوٹن، دفاع کرو، اپنے دفاع کرو پلوٹن، اسے نہ لے جاؤ، دفاع کرو پلوٹن، ڈرو مت، اسے مت لے جاؤ، کام کا انتظار کرو، ڈرو مت، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، خدا تمہارے ساتھ ہے، ڈرو مت، خدا ہمارے ساتھ ہے، کیا کر رہے ہو؟ خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت لے کے جاؤ اس کو، خدا کا انتظار کرو، مت لے کے جاؤ، مت مارو، ڈرو مت پلوٹن، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، خدا آباد کیا ہے۔ خدایا نے روم کا منکر بھی ہو گیا ہے، شہنشاہ کے مجسمے کو توڑ دیا، گستاخ ہو گیا ہے، اسے جلا دینا ہی چاہیے۔ ہاں، اس کے ساتھ کیسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ سزا ملنی چاہیے۔ ہٹو، راستہ دو۔ ہٹو، راستہ دو، چلو راستہ دو۔ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہٹو، کنارے ہٹو، ہٹو، راستہ دو۔ اسے قتل کرنا چاہیے، اس کو قتل کرنا۔ ہٹو، راستہ دو، راستہ صاف کرو۔ سست ملک کو لاتے کیوں نہیں؟ اسے لا رہے ہیں۔ دقیانوس زندہ باد۔ اگر ان کی سزا جلانا ہے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ کیا بھول گئے ہو کہ تم بھی انہی کے خدا کی عبادت کرتے ہو؟ یہودی صرف اپنے قوم کے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ جو بھی خدا روم کے سوا دوسرے خداؤں کی پرستش کرے وہ موت کا مستحق ہے، حتیٰ یہودی کیوں نہ ہو۔ یہ یہودی قوم کی اہانت کافی نہیں ہے۔ اے خاموش، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چلو ہٹو، راستہ دو، چلو، اے راستہ صاف کرو، راستہ دو۔
راستہ دو راستہ، ایک طرف ہو جاؤ. چلو چلو ہٹو. فیلاڈیلفیا کی عدالت کے فیصلے کے مطابق اور عالی جناب دقیانوس کے حکم سے پلوٹونیوس سینکٹوس کو خداؤں کی اہانت کرنے، شہنشاہ کے مقدس مجسمے پر قربانی پیش نہ کرنے اور مجسمے کو توڑنے اور عیسیٰ کے جھوٹے دین پر ایمان لانے کے جرم میں سزائے موت سنائی جا رہی ہے. یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو نئے دین کی پیروی کرتے ہیں اور روم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے. یہ آگ میں جلانے کا عمل عدالت کے فیصلے کے مطابق یہاں انجام پائے گا، اور اس کی لاش 3 دنوں 3 رات تک اس جگہ رہے گی تاکہ پرندوں کی خوراک بنے اور درس عبرت ہو ان کے لیے جنہوں نے روم کے طاقتور خداؤں اور شہنشاہ کے مقدس آئین کو چھوڑ کر پست لوگوں کے دین کو قبول کیا ہے. شروع کریں. ٹھہر جاؤ. پلوٹن سینکٹس، مرنے سے پہلے تمہیں کچھ کہنا تو نہیں؟ یہ آخری موقع ہے جو ہر ملزم کو دیا جاتا ہے. میرے مولا ابن مریم نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرے عام ندا دی جائے گی. اسے ہلاک ہونا چاہیے، اسے جلنا چاہیے، یہ خائن ہے. اسے آگ میں ڈال دو. دیر کیوں کرتے ہو؟ اسے جلنا چاہیے.
या ईसा मसीह, मैं बन के चलता हूँ शम्ए उल्फत तुम्हारी राह गुजर में ईसा, तुम्हारी उल्फत में चल रहा हूँ, हमेशा यूं ही जला करूंगा। हाँ, या ईसा मसीह, या ईसा। बूढ़ा आका मसीह के हुजूर में हमारा सलाम कहना। रहे हक में मिटा कर जा, जमाने को बता देंगे कभी भी इश्क का दरिया जलाने से नहीं जलता। अलविदा जमाने वाला। आली जनाब दकियानूस। दुरूद पर आली जनाब। हाँ, ठीक है। खुशी की बात है। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप सबको यहाँ देख रहा हूँ। मैक्सिमिलियन नहीं नजर आ रहे हैं। जनाब मैक्सिमिलियन कामों में मुनज्जम और हाजिर होने में वक्त के पाबंद हैं। बहुत जल्द हाजिर हो जाएंगे आली जनाब। गोया जनाब दकियानूस ने हमें किसी अहम काम के लिए तलब किया है। हाँ बिल्कुल। फिलाडेल्फिया अपने तारीखी दिन की आमद का अब बहुत ही जल्द मुशाहिदा करेगा। उस दिन का जो शायद फिलाडेल्फिया की तारीख में फिर कभी ना आए। आज के दिन हम एक अहम मसले पर गुफ्तगू करेंगे। शहंशाह के कासिद ने खबर दी है कि बहुत जल्द रूम की शहंशाहियत के मशरकी इलाके अब शहंशाह एड्रीन के मुबारक कदमों से मुज़य्यन होंगे। शुक्र कादिरे वाला जुपिटर क्या खबर है कि उसने हमें इस अजीम फख्र से नवाजा। और वो एहतमालन अपने सफर यरूशलम के रास्ते में फिलाडेल्फिया में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। बड़ी अच्छी खबर है। शहंशाह रूम का दीदार होगा। अब खुदाए रूम का दीदार होगा। अच्छी खबर है। खुदाए रूम से मिलेंगे। आपने फरमाया कि शायद आएंगे, यानी आपको यकीन नहीं? शायद इसलिए कि मुमकिन है वो अपना रास्ता बदल दें, लेकिन फिलहाल इरादा ये है और हमें तैयार रहना चाहिए। सलाम हो जुपिटर कादिरे वाला पर, क्या खुशनसीबी, शहंशाह का दीदार होगा। फाख्र हर किसी को हासिल नहीं होता, बल्कि आदि दुनिया के खुदा का कहो, ये फाख्र हर किसी को हासिल नहीं होता। मैंने ये भी सुना है कि जनाब दकियानूस शहंशाह के जंग के साथी थे। हाँ, ट्राजन की शहंशाहियत के जमाने में जनाब एड्रीन रूम के अजीम लश्कर के सिपाह सालार थे, और उस वक्त उनके आला अफसरों में से मैं भी एक आला अफसर था। ये सही है कि आपने आली जनाब एड्रीन की भी जान बचाई है? माफ कीजिए आली जनाब, जैसा कि मैंने सुना है बहुत ही अजीब बात है। ईरानियों से जंग के दौरान अचानक दुश्मन हमला करके बहुत से रूमियों को पीछे हटने पर मजबूर करता है और जनाब एड्रीन का मुहासरा कर लिया जाता है। जरा सी भी ताखीर उनकी जान जाने का सबब बनती है।
لہذا جناب دقیانوس جب حالات کو خطرناک دیکھتے ہیں تاخیر کو جائز نہ سمجھتے ہوئے اپنے تانگے کے ذریعے محاصرے کو توڑتے ہوئے ان کی جان بچا لیتے ہیں. تو اس طرح شہنشاہ اپنی جان کے لیے جناب دقیانوس کے احسان مند ہیں. یعنی عوام کے خدا اپنی جان کے لیے اپنے ہی بندوں کے محتاج ہوں. ایسی باتیں آپ جیسے اعلیٰ مشیر کی زبان سے اچھی نہیں لگتی ہیں. یہ بات عجیب نہیں. خداؤں کو صرف خدا ہی نجات دے سکتے ہیں. البتہ بندگان بازو خدا ہیں، کبھی ان سے ایک دوسرے کی نجات کے لیے کام لیتے ہیں. مگر ہاں میں یہ بتا دوں کہ جناب شہنشاہ ایڈرین کی نجات عالی جناب دقیانوس کے ہاتھوں اس وقت ہوئی کہ جب عالی جناب شہنشاہ ایڈرین خدائی کے درجے تک نہیں پہنچے تھے. ذرا میرے گھوڑے کی نالوں کو دیکھ لو ہنگر. ہاں ضرور دیکھوں گا. ایسے گھر میں رہنے والا اتنا قیمتی داغا رکھتا ہے. سینٹیس کو کہہ رہے ہو؟ نہیں، ظاہراً اس کے مہمان کا ہے. تو اس کا نام سینٹیس ہے؟ ہاں، پلوٹن سینٹیس. اچھا، تو یہ مکان پلوٹن سینٹس کا ہے. کہاں تمہیں نال نہیں چاہیے؟ استاد تو گیا. ارے بھائی کیوں چل دیے؟ تمہیں نال نہیں چاہیے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں شہنشاہ کے سفر کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کروں. ہاں. یقیناً شہنشاہ کا یہ دورہ ایک معمولی دورہ نہیں ہے. یہ سفر جوپیٹر کی عبادت گاہ بنائے جانے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کی دخل اندازی کو روکنے اور یہوہ کے پرستاروں اور ان کے شیدائیوں کو ڈرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہے. کتنے احمق ہیں بنی اسرائیل جو یہ سمجھتے ہیں کہ روم کی عظیم شہنشاہیت اور خدایان عالم کی طاقت اور مریخ کی عظمت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اگر انہوں نے شروع ہی سے جوپیٹر کے معبد کو بننے دیا ہوتا اور یہ یروشلم میں شہنشاہ کے مجسمے کو نصب کرنے میں رکاوٹ نہ بنتے تو ان کے اتنے سارے لوگ مارے نہ جاتے. وہی کام جو ابتدا میں خونریزی کے بغیر ہو جاتا بنی اسرائیل کی ناکام مزاحمت سے 3 سال بعد بہت سی جانوں کی قربانی کے بعد آسانی سے انجام پایا. ان سے زیادہ بیوقوف تو یہ عیسائی ہیں. نہ جانے انہوں نے اندیکھے خدا میں کیا دیکھا ہے جو اس پر اپنی جان قربان کرتے ہیں اور روم کے طاقتور خداؤں پر ترجیح دیتے ہیں.
وہ خدا جس کو انسان نہیں جانتا کس شکل کا ہے، نہیں جانتا کہ مرد ہے یا عورت، اور اس کا بت نہیں بنا سکتا، کس طرح اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایک طاقتور خدا ہوتا تو اس کے پرستار اس قدر ضعیف و ذلیل نہ ہوتے۔ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں علی جناب، انسانوں کی دیوانگی کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے پیغمبر کی بھی دفاع نہ کر سکے۔ کچھ یہودیوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ قادر والا کے طاقتور بیٹے جناب اپولون کی شان و شوکت کو دیکھیے، اور ان کے خدا کے بیٹے کی کمزوری اور لاچاری کو۔ کہتے ہیں کہ ان کے دین کے مطابق عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے پیغمبر تھے۔ یہ تو ایک عرصے کے بعد عیسائیوں کے ایک عالم نے باپ بیٹے کا یہ قضیہ رومیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دین میں داخل کر دیا ہے۔ شاید انہوں نے رومیوں سے سیکھا کہ اپنے خدا کے لیے ایک بیٹا پیدا کریں۔ معاف کیجیے علی جناب، آج کا جلسہ عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں بحث کرنے کے لیے ہے یا جناب دقیانوس نے ہمیں کسی خاص قضیے کے لیے بلایا ہے؟ ہمارا موضوع ان باتوں سے زیادہ اہم ہے۔ یقیناً شہنشاہ کی آمد کافی انتظامات چاہتی ہے جس کی آج ہم بحث کریں گے۔ شہنشاہ کی فیلاڈلفیا آمد کو ایک یادگار داستان ہونا چاہیے۔ آپ جناب بروٹس سارے عبادت گاہوں کی تعمیر کروائیں اور ان میں اگست کا مجسمہ نصب کریں۔ اپولون، پلوٹون، سبلون، مریخ، دائنا اور حتیٰ مترا کے معبد میں بھی۔ جس کا نام معبد ہو اور اس میں کسی خدا کی پرستش ہوتی ہو، چاہے رومی ہو یا غیر رومی۔ ہاں میرے عزیز جناب سودی دانو، شہر کے دروازے پر ہمارے دروازوں کے خدا یانس کا ایک نیا مجسمہ نصب کرو۔ جناب مارٹینوس، شعبے مالیات کے سربراہ، میرے اور شہنشاہ کی پرانی دوستی پیش نظر کی شان کے مطابق ایک تحفہ تیار کرو۔ مالیات کو آج سے دگنا کر دو، ٹھیک ہے؟ کیسے علی جناب؟ اتنی مالیات مشکل سے وصول ہو پاتی ہے؟ جناب مارٹینو، نہ یہاں روم ہے اور نہ یہ لوگ انسان ہیں، بس ایک مٹھی بھر حیوان اگر ان کو نہیں دوہتے تو بچڑے کے حصے میں چلا جائے گا۔ لہذا اچھی طرح دوہو انہیں۔ ہاں دیناسیوں سے عزیز، ایک دائرہ شکل تماشا خانہ چاہتا ہوں جو شہنشاہ کے شایع نشان ہو۔ بہت سے بہادروں کو اکٹھا کرو، شیروں اور ریچھوں کے ساتھ وحشی درندے بھی ہوں، اور اسی طرح بھاری تعداد میں مسیحی بھی۔ یہ مسیحی کس لیے علی جناب؟ میں جانتا ہوں کہ تشدد کو حکیموں کے مزاج سے مناسبت نہیں۔ تعجب ہے تم اتنے کن ذہن نہ تھے جناب تلمیقہ۔ اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا صرف شیروں اور وحشی درندوں سے شہنشاہ کی تفریح کرائیں گے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین فیلاڈلفیا سیراب ہونا چاہیے مسیحیوں کے خون سے۔ گیلس، جی علی جناب۔ اسی وقت ایڈونیا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ فوراً اپنا ٹھکانہ بدل دیں۔ ممکن ہے شکنجوں کے زیر اثر پلوٹن نے جگہ بتا دی۔ یعنی پلوٹن؟ علی جناب، اگر اس نے بتا دیا ہوتا تو اب تک ادنیا گرفتار ہو چکا ہوتا۔ ہو سکتا ہے اسے عمدن چھوڑ رکھا ہو تاکہ دوسروں کا پتہ لگا سکیں
اور سارے موحدوں کو ایک ساتھ گرفتار کر رہا ہوں۔ تو کیا یہ احتیاط ضروری ہے علی جناب؟ دیکھو گیلس، اگر تم شیر کے ساتھ ایک پنجرے میں زندگی گزار رہے ہو تو جتنا عقل کہتی ہے اس سے زیادہ احتیاط ضروری ہے کہ نہیں؟ اپنا خیال رکھنا، ممکن ہے دنیا پر نگرانی ہو رہی ہو۔ شمول ادھر میرے اس گھوڑے کا خیال رکھنا۔ جی حضور جی۔ مجھے یہ میتھیوس سے کام ہے، بہت ضروری ملنا ہے۔ سلام عرض ہے جناب۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، پہلے اس نے عیسائی کے جلنے کی رسم میں شرکت کی، بہت اچھا، پھر اس جوان عیسائی کے باپ کے گھر گیا۔ تم ذہن میں میرا دست بوس ہوں علی جناب، یقیناً علی جناب۔ روم، ایتھنز، انطاکیہ، قبرص، فلسطین، شام اور یہاں تک کہ فیلاڈیلفیا میں بھی خدا پرستوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، ان کو ہلاک کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، ہم ان کو سمندروں میں اور وحشی درندوں کے سامنے ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کا نفوذ اب ہمارے محلوں میں بھی ہو گیا ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ دھوبی کہاں سے محلوں میں گھس بیٹھے ہیں۔ جناب جولیس، یا تو تم سمجھتے نہیں یا ناسمجھی کا دکھاوا کرتے ہو۔ کیا شہنشاہ ڈیمیسین نے اپنے چچا زاد بھائی فلابس فلمناس اور اس کی بیوی کی عیسائی ہونے کے جرم میں گردن نہیں اڑائی؟ تو کیا وہ بھی دھوبی تھے؟ کیا اسی صورت میں بہتر نہیں کہ ہم بھی اپنے دربار کے سلسلے میں ہوشیار رہیں؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کوئی خاص مقصد نہیں، فقط احتیاط کے طور پر۔ لیکن مجھے اپنے درباریوں پر پورا اعتماد ہے، پھر بھی تم سے متفق ہوں، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ عالی جناب میکسیملین، تو آخرکار ہمارے مشیر اعلیٰ تشریف لے آئے۔ خدمت گزاری کے لیے تیار ہوں علی جناب۔ درود و سلام علی جناب دقیانوس پر۔ تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ جناب میکسیملین، آپ اب تک کہاں تھے؟ حاکم والا سے حقیقت کو چھپانا ممکن نہیں۔ آج میں ایک رومی نہیں، میں خود بتاتا ہوں۔ یقیناً اس مرد کے جلائے جانے کی تقریب میں شریک ہونے گئے ہوں گے۔ ہاں، اس مرد کے جلائے جانے کو جس نے شہنشاہ کے مجسمے کو گرا دیا اور ہمارے دوسرے خداؤں کی بھی اہانت کی۔ کیا میرا اندازہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ منظر دیکھ کر جوش آ گیا ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ، آسمان سے بات کرتے ہوئے شعلے، چیخ پکار، ہماری فتح کا نظارہ یقیناً قابل دید ہے۔ اس قسم کے مناظر انسان کو خوش کرتے ہیں اور دشمنوں کو دہشت زدہ۔ لیکن جناب میکسیملین، ایسے مناظر تو اس شہر میں ہر روز دیکھے جاتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ اس رسم کی خاطر آپ اس اہم جلسے میں شریک نہ ہو۔ علی جناب صرف رسم کا مشاہدہ کرنے نہیں،
میں ایک رومی خاندان سے ملنے بھی گیا تھا. تو کیا وہ بیمار تھے؟ جی نہیں، ضرورت مند تھے. انہیں دلاسا دیا اور ان کی ضرورت بھی پوری کی. کیا تم سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ محبت اور دلجوئی کے ذریعے عوام پر حکومت کی جا سکتی ہے؟ میں عالی جناب دقیانوس کے مقصد کو سمجھتا ہوں، حکومت تلوار کے زور پر، لیکن میں تلوار کو کافی نہیں سمجھتا. جناب میکسیملین، یہاں ہر روز ہم نئے نئے مذہب کے ظہور دیکھتے ہیں. ان مذہبوں کو تلوار کے بغیر ہم کس طرح دبا سکتے ہیں؟ دنیا میں بہت سے مذاہب ظاہر ہوئے اور مختلف حکام نے ان کے ساتھ مختلف سلوک کیے. کبھی سیاستدان سمجھداری کے ساتھ محبت کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو کبھی تلوار کے ذریعے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ محبت وہ کام کر سکتی ہے جو تلوار نہیں کر سکتی. تم غلطی پر ہو میکسیملین. حکومت صرف تلوار کے سہارے ممکن ہے. محبت کچھ نہیں کر سکتی، صرف تلوار کے زخم کی سوزش کو کم کر سکتی ہے بس. علی جناب، کیا بہتر نہ ہوگا کہ کام کی باتیں کی جائیں؟ معاف کیجیے گا علی جناب، کیا میں جناب میکسیملین سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جس خاندان سے آپ ملنے گئے تھے، کیا یہ مجرم پلوٹن سے تعلق نہیں رکھتا کہ جس کو آج عیسیٰ کی پیروی کرنے کے جرم میں جلا دیا گیا؟ ایک مجرم رومی کو سزا دینا ضروری ہے تو ایک حاجت مند رومی کی مدد بھی. تعجب کی بات ہے، تم مسیحی مجرم کی دلجوئی کے لیے گئے تھے. جی علی جناب، یہ بات درست ہے، لیکن علی جناب، کیا ایک شخص کے جرم کے خاطر اس کے پورے کنبے کو سزا دینی چاہیے؟ اچھی طرح سمجھ لو میکسیملین، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو اور تم کو معلوم ہے کہ میں انسانوں کی جان کو ایک کیڑے کی حد تک بھی اہمیت نہیں دیتا. تم میری بیٹی کے شوہر ہو لیکن میری آنکھوں سے زیادہ عزیز نہیں ہو. اگر نہیں جانتے ہو تو میری بیٹی سے پوچھ لینا کہ میں نے کس طرح اپنے خائن کی آنکھوں کو نکال کر پھینک دیا تھا. اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ اگر میں کسی پر شک کر گیا تو غضب ہو جائے گا. بس. اور کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے؟ نہیں، صرف ایک مشورہ ہے. میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو بانو ہیلن کے انجام کو زیادہ سوچتا. عجیب بات ہے، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے سلوک سے ان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اپنے سلوک کے بارے میں زیادہ ہوشیاری سے کام لیں. تم بھی اپنے منہ کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ چھوٹا منہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے. کہیں ٹوٹ نہ جائے. کیا ممکن ہے کہ جناب میکسیملین بھی ایک معاہد ہو؟ اتنی آسانی سے نہیں کہا جا سکتا. آنے والے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. جناب میکسیملین. ہاں، سنا آپ نے قاضی جولیس سے کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نے ایذاؤں کے زیر اثر ادونیا کے چھپنے کی جگہ بتا دی ہے. اندیشہ تو تھا،
کوئی بات نہیں، میں نے گالوس کو دنیا کے پاس بھیج دیا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ جولیس کیسے سمجھ گیا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ یقیناً کسی کو میری جاسوسی پہ لگا رکھا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کتنا جانتا ہے؟ اتنا تو خیر جانتا ہے کہ میں اور میری بیوی بت نہیں پوجتے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ موحدوں کے ساتھ ہمارے روابط کے بارے میں بھی جانتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ پہ شک کرتا ہے تو پھر ہم پہ بھی کرتا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو جناب میکسیملین سے بغض ہے، نہ کہ ہم سے۔ افسوس کی بات ہے، اس کی نظریں بانو ہیلن پر شروع سے تھی۔ ہاں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، ہیلن بھی جانتی ہے اور دقیانوس بھی۔ لیکن ہیلن اس سے کہیں بالاتر تھی کہ اس کی شادی جولیوس جیسو سے ہوتی۔ تو پھر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، وہ دقیانوس سے بہت زیادہ قریب ہے۔ جو بغض وہ آپ سے رکھتا ہے، اگر اس کا بس چلے تو وہ آپ کو ضرور ضرر پہنچائے گا۔ کوئی بات نہیں، اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور خدا نے چاہا تو آئندہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ پتہ ہے، مجھے جناب دقیانوس سے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت رویے کی امید تھی۔ وہ جب تک مجبور نہ ہو ایسا نہیں کرے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ فیلاڈیلفیا میں اس کی حکومت اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے والدوں کی حمایت حاصل ہے، اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ سے ہم لوگوں کو مشیر کی حیثیت سے مانگ رکھا ہے۔ جناب فرماندار، اجازت دیجیے، آپ کی حکومت کی بنیادوں کو مناسب یا نامناسب فیصلہ کرنے والے مستحکم یا متزلزل بنا سکتے ہیں۔ میکسیملین آپ کا داماد ہونے کے علاوہ روم کی مجلس اعلیٰ کے نمائندے مارسلس کا بیٹا بھی ہے، در حقیقت شہنشاہ کے قریب ترین دوستوں میں سے۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں سمجھتا ہوں، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے ممکن ہے دوسرے بھی گستاخ ہو جائیں۔ اس کی جانب سے اگر خطرہ محسوس کروں تو اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہ دوں گا۔ فی الحال اس کی ضرورت ہے۔ پھر کل ملیں گے۔ اچھی بات ہے۔ جناب میکسیملین۔ ہاں سنا آپ نے؟ قاضی جولیس سے کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نے ایذاؤں کے زیر اثر ادونیا کے چھپنے کی جگہ بتا دی ہے۔ اندیشہ تو تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے گالوس کو دنیا کے پاس بھیج دیا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ جولیس کیسے سمجھ گیا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ یقیناً کسی کو میری جاسوسی پہ لگا رکھا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کتنا جانتا ہے؟ اتنا تو خیر جانتا ہے کہ میں اور میری بیوی بت نہیں پوجتے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ موحدوں کے ساتھ ہمارے روابط کے بارے میں بھی جانتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ پہ شک کرتا ہے تو پھر ہم پہ بھی کرتا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو جناب میکسیملین سے بغض ہے، نہ کہ ہم سے۔ افسوس کی بات ہے، اس کی نظریں بانو ہیلن پر شروع سے تھی۔ ہاں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، ہیلن بھی جانتی ہے اور دقیانوس بھی۔ لیکن ہیلن اس سے کہیں بالاتر تھی کہ اس کی شادی جولیوس جیسو سے ہوتی۔ تو پھر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، وہ دقیانوس سے بہت زیادہ قریب ہے۔ جو بغض وہ آپ سے رکھتا ہے، اگر اس کا بس چلے تو وہ آپ کو ضرور ضرر پہنچائے گا۔ کوئی بات نہیں، اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور خدا نے چاہا تو آئندہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ پتہ ہے، مجھے جناب دقیانوس سے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت رویے کی امید تھی۔ وہ جب تک مجبور نہ ہو ایسا نہیں کرے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ فیلاڈیلفیا میں اس کی حکومت اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے والدوں کی حمایت حاصل ہے، اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ سے ہم لوگوں کو مشیر کی حیثیت سے مانگ رکھا ہے۔
جناب فرماندار، اجازت دیجیے۔ آپ کی حکومت کی بنیادوں کو مناسب یا نامناسب فیصلہ کرنے والے مستحکم یا متزلزل بنا سکتے ہیں۔ میکسیملین آپ کا داماد ہونے کے علاوہ روم کی مجلس اعلیٰ کے نمائندے مارسلس کا بیٹا بھی ہے، در حقیقت شہنشاہ کے قریب ترین دوستوں میں سے۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں سمجھتا ہوں، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے ممکن ہے دوسرے بھی گستاخ ہو جائیں۔ اس کی جانب سے اگر خطرہ محسوس کروں تو اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہ دوں گا۔ فی الحال اس کی ضرورت ہے۔ پھر کل ملیں گے۔ اچھی بات ہے۔ مجھے کھیلنا ہے، مجھے کھیلنا ہے، مجھے بھی کھیلنا ہے۔ آرام سے کھیلو بیٹا۔ ارکمید، تمہارے بابا آ گئے۔ سلام بابا۔ میں آج اچھا بچہ تھا بابا۔ ہاں جانتا ہوں میرے بیٹے، تم ہمیشہ اچھے بچے رہے ہو۔ آؤ ارتمید، میرے پیارے بیٹے، تم وہاں جا کر کھیلو۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ ہاں، پلوٹن۔ کیا اسے مار ڈالا؟ ہاں، تمہارے باپ کے حکم سے۔ اس کو معبد اپولون کے سامنے زندہ جلا دیا گیا اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کی لاش کو 3 دن تک سر عام رکھ دیا جائے، دوسروں کی عبرت کے لیے۔ وہ میرے لیے باعث ننگ ہے۔ میں نے کہا ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے۔ آپ مجھے اس کا تانا نہ دیں۔ نہیں ہیلن، باپ کی گناہ بچوں کے سر نہیں آتی۔ یہ آپ خود جانتے ہیں، میں ایسے باپ کی بیٹی ہونے سے خود شرمسار ہوں۔ میں کبھی کبھی جو اس کے پاس جاتی ہوں، یا آپ کے لیے یا کسی کی نجات کی خاطر، ورنہ میرا اس سے ملنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں نے بھی کبھی اس کے برے اعمال کو تم سے نہیں جوڑا ہیلن۔ کیا کروں کہ اس کے جرائم اب مجھ سے دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ آپ نے وہ دیکھا ہی کہاں ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج تمہارے باپ نے نہیں غلطی ہو گئی، دقیانوس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی آنکھ بھی ہوں تو نکال ڈالے گا۔ یہ حقیقت ہے، بے شک وہ اپنی دھمکی پر عمل کرے گا۔ سلام عرض ہے جناب۔ بہت اچھا کام کیا ہے زویل، بہت خوب، شاباش۔ تمہیں نئی ماموریت دیتا ہوں۔ کمہار ایدونیا پر نظر رکھو اور اس سے غافل نہ ہو۔ جو حکم میرا۔ لگتا ہے کہ جولیس کا خطرہ بھی میکسیملین کے خطرے سے کم نہیں ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں علی جناب؟ جو حکم ہے میرے آقا۔ خاص کر ان پر نظر رکھو جو اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ لو۔ چلتے ہیں۔
وہ کہہ رہا تھا کہ تم جانتی ہو کہ کس طرح سے اس نے اپنی خائن آنکھ کو نکال ڈالا. میرے خیال سے اس کا اشارہ تمہاری ماں کی طرف تھا. ہاں، اس نے سچ کہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے جو نہیں بھول سکتی. میری ماں دمشق کے قریب ایک گاؤں سے تھی. وہاں کے سارے لوگ بارنوا کے ذریعے مسیحی ہو گئے تھے. رومیوں کے حملے میں میری ماں کے سوا وہاں کے سارے لوگ مارے گئے. میری ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح دقیانوس کے سپاہیوں نے ان کے گھر والوں کی گردنیں اڑا دی. حقیقت میں کیونکہ میری ماں ایک شہزادی تھی اسی لیے مرنے سے بچ گئی. پھر اس نے میری ماں کو زبردستی اپنی بیوی بنا لیا. جانتا ہوں ایلین، پہلے بھی ان باتوں کو سن چکا ہوں. آپ نے تو سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب آپ ہی بتائیے میں کیسے بھول سکتی ہوں. وہ میری رنج دیدہ ماں ہمیشہ اس انتظار میں رہتی تھی کہ دقیانوس اور اس کے رومی خداؤں سے بدلہ لے سکے، لیکن انہیں یہ فرصت نہیں ملی کیونکہ وہ ہمیشہ دقیانوس کے زیر نگرانی تھی. یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوا کہ کئی عبادت گاہوں میں بتوں کو توڑ دیا گیا اور رومی سپاہی بت توڑنے والوں کو گرفتار کرنے لگے. یہاں تک کہ ایک دن یا مریم مقدس، یہ کام خطرناک ہے، اپنے حال پر رحم کرو. بی بی، اگر آپ گرفتار ہو گئیں تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. خدا را یہ کام نہ کرو. تم بیکار باتیں مت کرو، میری مدد کرو. میں نے تم کو ابریگن کی نگرانی پر لگایا تھا جبکہ تم نے خداؤں سے غداری کی اور اس کا ساتھ دیا. اگر تمہاری مدد نہ ہوتی تو اس کی عبادت گاہوں تک رسائی نہ ہوتی. اب تمہاری سزا موت ہے. اس کی کوئی خطا نہیں، اس نے میری اطاعت کی ہے، اسے رہا کر دو. یہی اس کی سزا ہے کہ اس نے میرے حکم کے مخالفت میں تمہاری اطاعت کی ہے. مار دو اسے. اس نے اپنی غداری کو بھگتا، اب تمہاری باری ہے خداؤں کی آگ میں جلو. تم مجھے موت سے مت ڈراؤ. جس دن تم نے میرے والدین اور متعلقین کی میرے آنکھوں کے سامنے پتھر کے بتوں کے قدموں میں قربانی کی تو میں نے اسی وقت انتقام کا فیصلہ کر لیا تھا. میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں
کیا تم اپولون کے سامنے خدائے عیسیٰ سے اکراہ کا اعلان کرو گی؟ کسی کی پرستش نہیں کرتی اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتی۔ ہمارے روم کے خداؤں کے سامنے کیا تم سجدہ اور قربانی کرو گی؟ لعنت ہو روم کے خداؤں پر، پتھر کے بتوں اور بت پرستوں پر، اور لعنت ہو روم کی ظالم حکومت پر۔ نہیں نہیں، اے میرے خدا، اے خدائے اپولون، اس قربانی کو قبول کر۔ میری امی، نہیں نہیں میری امی۔ ہیلن، میری بیٹی۔ اے طاقتور اپولون، یہ ہے خداؤں سے غداری کرنا سزا۔ خدایا، میری امی، میری قربانی قبول کر، اس شرمندہ بندے کو قبول کر۔ الہی، میری بیٹی کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ میری امی، تو اس کی حفاظت فرما۔ الہی، میں نے بتوں کو تیرے لیے توڑا ہے۔ امی، تو ہی میری مدد فرما۔ امی، میری ماں جلتی رہی اور میں کچھ نہ کر سکی۔ خدا ان کو مریم مقدس کے ساتھ محشور کرے، وہ ایک بہادر عورت تھی۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں، ڈرتی ہوں کہ کہیں اسے آپ کے عقیدے کا پتہ نہ چل جائے۔ مجھے ڈراؤنی خواب نظر آتے ہیں، پتہ نہیں خدا نے کیا مقدر کیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، جو بھی ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دقیانوس نے آپ کو قتل کر ڈالا، مگر آپ زندہ ہیں۔ وہ ہمیں لگاتار دھمکیاں دے رہا تھا اور وہ ہمارے درمیان کھڑا تھا۔ ہم ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ میں جوان تھی اور آپ بوڑھے ہو گئے تھے۔ لگ رہا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، لیکن سمجھ نہ سکی کہ آپ میں سے کون میرا باپ ہے۔ وہ آپ کو قتل کر کے خوشیاں منا رہا تھا۔ میں ڈرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سنبھالو اپنے آپ کو، ایک خواب کے لیے تو اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ خدا اپنے مواحد بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ صرف میرے شوہر ہی نہیں، آپ میرے استاد ہیں اور میرے مربی ہیں، میرے منجی ہیں۔ میں جو کچھ ہوں آپ سے ہوں۔ میں نے روشنی آپ سے دیکھی، امید بھی آپ سے پائی اور ایمان بھی آپ ہی سے حاصل۔ وہ نور پہلے ہی سے تمہارے اندر روشن تھا ہیلن، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ مجھے تم پہ ناز ہے۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ تصویر میری ماں کی ہے، حالانکہ وہ ایسے نہ تھی۔ میں نے دیکھا میں مر گئی ہوں اور آپ حیران ہیں کہ میری لاش پر یقین کریں جو قبر میں ہے، یا اس تصویر پر جو اس دیوار پہ ہے۔ میں ڈرتی ہوں اس تصویر سے۔ تم کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتی ہو؟ ایک معمولی سی تصویر سے اتنا تو نہیں گھبراتے؟ نہیں، اس تصویر کو یہاں سے ہٹا دیں۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے اپنی بیوی کی تصویر پسند ہے، میں کسی قیمت میں یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا۔
ہم بہت کم ہیں، لہذا ہماری تمام تر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پوری طاقت اپنے ہم مذہب لوگوں کی تربیت اور اپنے مذہب حقہ کے دفاع اور اس کی ترویج میں صرف کر دیں۔ آخر کب تک ہمارے ہم مذہب گروہ گروہ موت کا نشانہ بنتے رہیں؟ آخر ہم خاموش کیوں بیٹھے رہیں؟ میرا تو یہ ایمان ہے بھائیوں کہ اس پرآشوب زمانے میں طرح طرح کی مصیبتیں جھیل کر ثابت قدم رہنا ہی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو حکومت کے خلاف نہ بھڑکائیں تو عیسائیوں اور رومیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوگا۔ کیا ہمارے آقا عیسیٰ مسیح نے ہم کو ظالم کی اطاعت سے منع نہیں کیا؟ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بلا وجہ سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالیں۔ قدرت خدا کی ہے، وہ جس کو بھی چاہے گا عطا کرے گا۔ بس کوئی بھی طاقتور نہیں ہے کہ جس نے اپنے اقتدار کو خدا سے حاصل نہ کیا ہو۔ خداوند اپنی قدرت کو اپنے صالح بندوں اور پیغمبروں کو عطا کرتا ہے۔ بے شک ستمگروں کی طاقت شیطانی طاقت ہے۔ نہ الہی، کیا ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون یا عیسیٰ اور ہیرود کی طاقت ایک ہے؟ سلام مرد خدا۔ تم پر بھی سلام گیلس۔ کیسے مزاج ہے؟ عالی جناب میکسیملین کیسے ہیں؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کے چھپنے کی جگہ آشکار ہو چکی ہے، جلد از جلد اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ یعنی خطرہ اس قدر قریب ہے؟ جناب میکسیملین بغیر سبب خبردار نہیں کرتے، جلدی کیجیے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بہت خوب، آپ چلیں، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ پہلے ان لوگوں کو ودا کر لوں۔ ان سے کہیے احتیاط سے جائیں، ممکن ہے نگرانی کی جا رہی ہو۔ بھائیو، ابھی ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، لہذا نہایت احتیاط کے ساتھ یہ جگہ ترک کر دیں۔ 3 روز بعد شہر کے باہر والے قبرستان میں پھر ملیں گے۔ آپ ان کاموں سے لوگوں کو عیسائی مذہب کی تعلیمات کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور ان لوگوں کی جانیں بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ خدا ہم سب لوگوں کی ہدایت کرے۔ اگر وہاں بھی حملہ کر کے لوگوں کا قتل عام کیا تو کون جواب دہ ہوگا؟ خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو خدا کی مرضی ہو وہی ہوگا۔ استاد، اگر ضرورت ہو تو آپ کی حفاظت کے لیے میں رک جاؤں؟ نہیں، تم جاؤ، پریشانی کی بات نہیں، خدا بزرگ ہے۔
तू यहाँ क्या जासूसी कर रहा है? इधर से गुजर रहा हूँ। बिला वजह दोबारा तुझे अगर यहाँ देख लिया तो जिंदा जला दूंगा। भाग जा। क्या खबर है मैथ्यू? आली जनाब जूलियस, अजरविल यहूदी के पास कुछ खबरें हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे नहीं कहा था कि दुनिया पर नजर रखो? कहा तो था, लेकिन हुजूर अभी चंद लम्हे पहले किसी ने उसको तांगे के जरिए भगा दिया। चूंकि हुजूर मैं पैदल था, लिहाजा मैं उसका पीछा ना कर सका। पैदल क्यों? जनाब वहां घोड़े की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसको वहां से भगा देंगे। ये महल की खबरें बाहर किस तरह पहुंची? तांगे वाले को भी नहीं पहचाना? हुजूर उसने चेहरा छुपा रखा था, लेकिन मेरे ख्याल में तांगा शायद मैक्सिमिलियन का था। मैक्सिमिलियन के घर पर नजर रखो, देखो वही तांगा है या नहीं। जाओ। जाता हूँ वाली जनाब। ग्रुप से पहले मुझे घर लौटना है, आप परेशान ना हो, अभी बहुत वक्त है। माफ कीजिए आली जनाब, क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैथ्यूस, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, जो चाहे पूछो। मैक्सिमिलियन से आपका इख्तिलाफ कब और कहां से शुरू हुआ? चूंकि तुम पर भरोसा इसलिए बताता हूं। मैं बरसों से हिलन को चाहता था और ये बात दकियानूस भी जानता था, लेकिन मैक्सिमिलियन के आने पर दकियानूस ने अपनी बेटी उसके हवाले कर दी। मैंने उसी दिन से फैसला किया कि साबित करूं मैक्सिमिलियन हिलन के काबिल नहीं है, वो गद्दार से ज्यादा कुछ नहीं, और साबित करूंगा। मैंने उसके खिलाफ सबूत फराहम किए हैं कि जिनकी इत्तला दकियानूस को दूंगा। अगर उसने तवज्जो ना की तो फिर दूसरी इत्तला शहंशाह एड्रिन को दूंगा। जनाब दकियानूस ने मैक्सिमिलियन को आप पर फौकियत क्यों दी? फिर ये बात आ जाती है रूम में हम सब के असर रसूख पर। मैक्सिमिलियन एक रूमी सेनेटर का बेटा है और मैं रूमी फौज के एक साबिक अफसर का बेटा हूं।
دقیانوس کی حکومت کے لیے ہم میں سے کون اچھا حامی ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے عالی جناب. چھوڑیں. ہم کہاں جا رہے ہیں گیلس؟ آپ کچھ عرصے کے لیے شہر سے دور رہیں. جنگل میں چھپنے کی جگہ بہت ہے. آپ چند دنوں کے لیے چھپ جائیں تاکہ امن و امان ہو جائے اور اس طرح رومی آپ سے غافل ہو جائیں. میں ہر روز آپ کے لیے کھانا لاتا رہوں گا. نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں. مجھے اجتماع میں پہنچنا ہے. جان کی خاطر فرض کیسے بھلا دوں؟ اجتماع اور لوگوں کو دعوت دینے میں دیر نہیں لگے گی. ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے. لیکن میں نے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ 3 دن کے بعد پہنچنے کا وعدہ کیا ہے. احتیاط بھی ضروری ہے. خدا بزرگ ہے گیلس. سنو میں کیا کہنا چاہتی ہوں. کہو، میں سن رہا ہوں. نہیں سن نہیں رہے؟ معلوم نہیں کس دنیا میں ہو. مجھے معاف کرنا ایتھنے. شہنشاہ کی آمد کی خبر نے مجھے ہیجان زدہ کر دیا ہے. کافی ہے کہ بس ایک غلطی ہو، سب خراب ہو جائے گا. میری ساری امیدیں نقص پر آب ہو جائیں گی. کاش تم بلند پروازی کے بجائے کچھ اہم کاموں پر بھی توجہ دیتے. آتھنے، تم نہیں جانتی کہ شہنشاہ کی یہاں آمد روم میں میری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میری بہت سی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. ایڈرین کے ساتھ کیا دن گزارے تھے، گویا ابھی کل ہی کی بات ہے. عراق و عجم کی جنگ کتنی فخر کی بات ہے. جس وقت میں لجن کا فرماندار تھا، ایڈرین نے حکم دیا کہ فال نکالنے کے چوزوں کو باہر لائیں. فالگیر نے پھر دانہ ڈالا. میرے خدا، چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں ختم ہوگی. آتھنے، عظیم فتح نزدیک تھی. کس قدر مبارک فال تھا، کس قدر مبارک فال آتھنے. اس کے بعد ایڈرین عزم اور اطمینان کے ساتھ شہر کی جانب چند قدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا، ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں اور ہمارے نیزوں، تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں اور ہمیں اس شہر میں فتح کے ساتھ داخل ہونے دیں. فتح فتح فتح. میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے، اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو. ٹھیک ہے، چلو کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارے خیال میں شہنشاہ کس کو اپنا جانشین بنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا. تم نے کہا تھا کہ شہنشاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے. ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی. میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں. میرا مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانے کے صلے میں تم کو جانشین بنا دے. اگرچہ آرزو ایک بلند پروازانہ ہے، بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. بلند پرواز کیوں؟ تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں.
میرا شک روم کی شورا کے فیصلے پر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے. لیکن کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں تیر ہے. تم نہیں جانتے دقیانوس کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں. تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ. ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی ہے، تم اس سے دوستی کرو. بیویاں شوہروں کے فیصلے پر مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. اگرچہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری تجویز بری نہیں. مطمئن رہو میں اس پر عمل کروں گی. عالی جناب جولیس. سلام ہو علی جناب دقیانوس پر. جناب جولیس، شہر کی کیا خبر ہے؟ سب ٹھیک ہے. میری واحد پریشانی محل کے اندر سے ہے، کیونکہ اس کی خبریں باہر پہنچ جاتی ہیں. اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اب خطرہ ٹل گیا ہے. یہ محفوظ جگہ ہے. یہ پہلی بار نہیں جو جناب میکسیمیلین مجھے نجات دے رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے میرے جسم و روح دونوں کو نجات دی ہے. ضرور سننے کے قابل ہوگی. ایسے میں ایک عام عیسائی مبلغ تھا اور تثلیث کی تبلیغ کرتا تھا. ایک دن رومی سپاہیوں نے مجھے تقریر کے دوران گرفتار کر لیا. بے شک میری موت حتمی تھی، لیکن جناب میکسیمیلین نے ہوشیاری سے مجھے آزاد کرا لیا، اور یہی آشنائی میرے موحد ہونے کا سبب بن گئی. مدتوں ہم لوگوں نے آپس میں مباحثہ کیا. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. گیلس تمہارے مالک عظیم شخص ہیں. میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. پھر تو ان کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہوگے. میں ایک یونانی غلام تھا، 14-15 سال کا تھا. جناب میکسیمیلین کے والد نے مجھے خریدا، پھر اپنے گھر لے گئے. وہ روم کی شورا کے اعلیٰ رکن اور شہنشاہ ایڈرین کے قریبی لوگوں میں سے تھے. میں نے جناب میکسیمیلین کا لمحہ بلمحہ مشاہدہ کیا. وہ بہت تیز فہم تھے. ان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے بہترین معلم مقرر کیے تھے اور ان کو مختلف اقوام کی ثقافتوں اور علوم و فنون سے آگاہ کیا تھا. اور جناب میکسیمیلین کی یہی آگاہی خدایان روم اور رومیوں کی ستمگری اور درندگی سے بیزاری کا سبب بنی. روم سے گریز کرنے کی خاطر انہوں نے دقیانوس کی درخواست پر فلاڈیلفیا جانے پر فوراً رضامندی دے دی. گویا ہماری ہدایت کے لیے قدرت نے انہیں فلاڈیلفیا بھیج دیا. آپ کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. آئیے. جناب میکسیمیلین یہاں اس لیے آئے تاکہ رومیوں کے جرائم سے دور رہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ فلاڈیلفیا کے جرائم بھی روم سے کم نہیں ہیں. وہ دقیانوس کے جرائم کو دیکھ کر روم کیوں نہیں لوٹ گئے؟ دقیانوس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کی شادی میکسیمیلین سے کر دی تھی تاکہ وہ فلاڈیلفیا میں رہ جائیں. دقیانوس کو نہیں معلوم تھا کہ بانو ہیلن بھی موحد میں سوچ. کیا یہ سچ ہے کہ میکسیمیلین اس سے پہلے کہ خدا واحد پر ایمان لاتے جھوٹے خداؤں اور بتوں سے منہ موڑ چکے تھے، ایک موحد کی طرح؟ ہاں، وہ کبھی ہالینڈ کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتے تھے.
وہ اپنے خالق کو پہچانتے تھے، لیکن اس کی جانب سے کسی کتاب یا ہدایت کی تلاش میں تھے۔ کیا توریت اور انجیل ان کو نہیں ملی تھی؟ کیوں نہیں، سب پڑھ چکے تھے، لیکن ان میں حقیقت نہیں ملتی تھی۔ ہاں، وہ ہمیشہ فیلاڈیلفیا کے قریبی دیہاتوں میں سفر کرتے تھے اور اپنے منصب کی وجہ سے مظلوموں محروموں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ میں نے خود ایک سفر میں مالیات وصول کرنے والوں کی درندگی کا مشاہدہ کیا ہے۔ دقیانوس کی مالیات۔ بتا جلدی، بتاتا کیوں نہیں؟ بابا کو مت مارو، چھوڑ دو بابا کو، چھوڑ دو۔ نانا کو چھوڑ دو، نانا بابا کو چھوڑ دو، نہیں ہوتے تو میں دے دیتا، جان سے عزیز تو نہیں۔ کہاں چھپا رکھا ہے؟ نہیں ہے میرے پاس۔ بول، زبان کھول۔ بولتا کیوں نہیں؟ مالیات ادا ہونا چاہیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ان کو وہاں سے ایک طرف ہٹاؤ۔ سارا مال ایک طرف رکھتے جاؤ، اگلواؤ اس سے۔ لاؤ لاؤ، ایک ایک لے کے آؤ، جلدی 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 لے کے آؤ، سب جمع کرو، جلدی جلدی لاؤ۔ ایک ہی بکری تھی اور کچھ نہیں لایا؟ چلے ادھر۔ ہاں وہ بھی لے کے آؤ، وہ جو رکھا ہوا ہے وہاں پہ، جلدی لاؤ، جلدی کرو۔ مجھے نہ مار۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ یہاں مالیات وصول کرنے آئے ہیں اور یہ شخص مالیات نہیں دینا چاہتا۔ نہیں دینا چاہتا یا اس کے پاس نہیں ہے؟ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم لوگ مالیات وصول کرنے آئے ہیں، نہ کہ غریبوں کی مدد کے لیے۔ نہ مارو، رہا کر دو اسے۔ اے رک جاؤ، علی جناب آپ کون ہیں؟ ایک چھوٹا افسر اپنے بڑے افسر کی اطاعت کرتا ہے، سوال نہیں، چھوڑ دو اسے۔ میں یہاں پر علی جناب دقیانوس کے حکم سے مالیات وصول کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ تمہیں شاید سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لگتا ہے آپ ناز و نعمت سے پلے ہیں، میرے خیال سے آپ کو دوسری زبان نہیں آتی۔ یہ لیجئے۔ اسے مار ڈالو، اس کو زندہ مت چھوڑو، مار ڈالو اسے، مار ڈالو، اس کو زندہ مت چھوڑو، مار ڈالو، زندہ مت چھوڑو، اس نے ہمیں بہت ستایا ہے۔ اسے مت چھوڑنا، بہت ستایا ہے، اسے مار ڈالو۔ وقت مل گیا نا، اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے۔ عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، خدا کی پناہ، تمہاری شامت آ گئی ہے۔ جانتے ہو یہ میکسیملین دقیانوس کے داماد ہیں۔ سب چھوڑ دو یہاں پہ،
जल्दी चलो यहाँ से। पकड़ो, चलो जल्दी चलो, बैठ जाओ, हटो, चलो रास्ता दो, चलो चलो जल्दी चलो। मैक्सिमिलियन का यह हादसा उस रोशन ज़मीर बूढ़े के साथ वाकफियत का सबब बन गया। जनाब मैक्सिमिलियन सख्त बीमार हो गए थे और बूढ़ा आदमी जो अपने आप को इस हादसे का सबब समझता था, वो जनाब मैक्सिमिलियन को अपने घर ले गया। बहुत मेहनत और महारत के साथ जनाब मैक्सिमिलियन का इलाज किया।